السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے جو بیسز ہیں کویت میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پہلے حملہ امریکہ نے کیا ابنائے ہرمز کے قریب، ایران کے جو میزائل سائٹ ہیں، جو ڈرون سائٹز ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بدلے میں ایران نے 6 حملے کیے اور کویت میں امریکہ کے جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایران یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ابھی بھی ہار نہیں مانی ہے، ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہم ابھی بھی لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس وہ فوج ہے اور ہم کبھی بھی گو اپ نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں۔ پاکستان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہی ہے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی۔ امریکہ اور کنٹریز کو بھی انوالو کر رہا ہے، بلکہ اب امریکہ جو ہے عمان کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ کردار ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ابنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے اس میں عمان کا بھی بہت اہم کردار ہے، تو امریکہ اب کہہ رہا ہے عمان کو کہ ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نیوٹرل یا آپ ایران کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو ابنائے ہرمز ہے اس میں عمان کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ تو جو کنٹرول سنبھالا ہوا ہے ابنائے ہرمز کا، وہ اس وقت ایران نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو امریکہ نے ڈرون سائٹ اور جو میزائل سائٹز ہیں ایران کی، اس پر اس لیے حملہ کیا تاکہ جو کنٹرول ہے ایران کا اس کے اوپر، اس کو ہم کمزور کر سکیں۔ وہ تو امریکہ کر نہیں سکا۔ یہ جنگ جب سے شروع ہوئی ہے، امریکہ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم جو ہے یہاں پر رجیم چینج کریں گے، ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے ہم ختم کریں گے، اور بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن ایک دعوے پہ بھی وہ پورا نہیں اترے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں اس قدر کمی آئی۔ جو 70% جو اس وقت امریکہ کی یوتھ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ تو اگلے الیکشن کے لیے بھی وہ خیر تیار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک بندے کا نام جس کا 38,000 بار آیا ہوا ہے پیسٹین فائل کے اندر، اس بندے کی کیا ہی کریڈیبلٹی ہے، اس کی کون ہی عزت کرے گا ماں سوائے پاکستان کے۔ تو ایران کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان ایک گھٹیا ملک ہے، اور یہ الگ بات ہے فیلڈ مارشل وہاں جاتے ہیں تہران میں اور امریکہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ ایران کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ امریکہ کا پیغام لے کے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے، ہمارے یہ جو برادر اسلامی ملک ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، امریکہ کا پیغام لے کے آتے ہیں اور امریکہ کی انہوں نے حمایت کرنی ہے۔ جو 200 بچیوں کو مارا ہے اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی گئی تھی۔ تو بہرحال ایران نے جوابی جو حملہ کیا ہے اس میں 6 حملے کیے ہیں، میزائلز کے ساتھ بھی کیے ہیں اور ڈرونز کے ساتھ بھی کیے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ایران کے اندر کیپیسٹی ابھی بھی موجود ہے، ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اسلامی دنیا کی اس وقت وہ اکیلے جنگ لڑ رہا ہے، کوئی بھی ایران کے ساتھ نہیں ہے، اور ایران، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ایران کے لیے کہ وہ اسی طرح آگے چلتا رہے، اور ایران نے ہار ویسے بھی نہیں ماننی ہے، مقابلہ کرنا انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑنا ہے اور نہ ہی وہ چھوڑیں گے۔ رجیم چینج کچھ بھی جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس میں کامیاب کوئی بھی نہیں ہو سکا۔ دوسری اہم خبر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے، بال بال بچے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ خبر تھوڑی سی فنی بھی ہے کیونکہ یہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک بھینس خریدی گئی ہے جس کا نام ہے ٹرمپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو بال ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے ہیں، اس کا جو آگے سے فیس کلر ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے ٹرمپ تک، یہ بلکہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ خبر CNN والوں نے بھی کور کی ہے، جو بڑے بڑے چینلز ہیں انہوں نے اس بھینس کی جو کور ہے ٹرمپ بھینس کی، یہ خبر جو ہے کور کی ہے، CNN والوں نے بھی، الجزیرہ والوں نے بھی، بڑے بڑے جو چینلز ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو کور کیا ہے۔ تو بنگلہ دیش والوں نے کہا ہم اس بندے کو تو ذبح نہیں کر سکتے، اس کے نام میں ہی ٹرمپ ہے اور اوپر سے شکل بھی ملتی ہے اس بینس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہ جو بال ہیں وہ مل رہے ہیں اور جو آگے سے فیس ہے وہ بھی ٹرمپ کے جیسا ہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو زو ہے ڈھاکہ کا وہاں پر اسے بھیج دیا، انہوں نے کہا ہمیں سے اس کی تو قربانی ہم نہیں دے سکتے، ٹرمپ ہمیں چھوڑے گئے نہیں، تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بال بال بچے ہیں قربانی سے۔ تو یہ خبر بھی تھوڑی فنی تھی اور اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہی تھی، تو مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ پاکستان سے ہے، وہ ہے مریم نواز کی نئی سرجری۔ جو شریف میڈیکل سٹی ہے وہاں پر مریم نواز کی نئی سرجری ہوئی ہے، اور یہ ٹویٹ تھا مریم اورنگزیب کا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کی سرجری شریف میڈیکل سٹی میں ہو گئی ہے، اور شاید وہ بیمار ہیں، ابھی یہ نہیں پتہ کہ کس حوالے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہی مریم نواز نے کچھ اعلان بھی کر دیے، جو صاف ستھرائی کا جو اعلان ہے پنجاب کے حوالے سے۔ حالانکہ آپ کو اگر سرجری ہوتی ہے تو اس کے بعد 2-3 دن تک آپ بالکل ریسٹ کرتے ہیں، آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ تو مریم نواز نے ہاسپٹل کے اندر سے ہی کچھ جو ہے احکامات جو ہے جاری کر دیے تھے۔ تو مریم نواز کی یہ نئی سرجری ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی ابھی کافی سارے لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، اور مریم اورنگزیب انہوں نے اس بات کا کیا ہے تصدیق کی ہے، ٹویٹ بھی کیا کہ ان کی صحت اب ٹھیک ہے۔ تو باقی ان کی لیڈرشپ پر میں کیا ہی بات کروں، سرجری بہرحال ہو گئی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو خیر
انتہائی نااہل لیڈرشپ ہے، اور میں اس پر اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا۔ سرجری کی جو بات تھی وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ مریم نواز کی نئی سرجری ہوئی ہے اور وہ شریف میڈیکل سٹی میں ہوئی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ 2 جون کا جو دن ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ 2 جون کو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اڈیالہ جیل، جہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت پارلیمنٹیرینز جو کہ سہیل آفریدی کے کہہ رہے تھے کہ کچھ خلاف ہیں، سہیل آفریدی انہیں بھی اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے اکٹھی ہو جائیں گی۔ 3 فریقین جو میٹنگ ہوئی تھی، جس کی گونج سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ تھی، محسن نقوی جو وفاقی وزیر ہیں، اور بیرسٹر گور، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ 3 لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی سیاسی گفتگو نہ ہوئی ہو، عمران خان کے حوالے سے بات نہ ہوئی ہو۔ سہیل آفریدی نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میری کوئی بھی بات سیاسی نہیں تھی جو بھی ہماری میٹنگز ہوئی تھیں، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی بھی نہیں ہے۔ محسن نقوی کے ساتھ جو بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی، بیرسٹر گور کی وہ رہائش گاہ پہ ہوئی تھی، تو ان کی جو سیاسی گفتگو تھی وہ بالکل ہوئی ہے۔ تو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آگے لائحہ عمل کیا ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ بھی ہے یا نہیں، یہ آگے ان ساری چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں گے۔ روڈ میپ ان کے پاس یہی ہے کہ سہیل آفریدی کو آگے اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں۔ وہ 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے۔ لاسٹ ویک جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ 11 گھنٹوں تک انہوں نے پاکستان کی عوام کو ذلیل کیا ہے، وہاں پر ٹریفک جیم ہو گئی تھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹریفک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، وہاں پر لوگ ان کی وجہ سے یہ ٹریفک جیم ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پنجاب پولیس تھی جنہوں نے سرے عام گولیاں چلائی، وہاں پر شیلنگ ہوئی، وہاں پر کارکنوں کو مارا بھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہوتے رہے۔ 9 مئی آپ کے سامنے ہے سانحہ مرید کے، اور اس طرح کے ان گنت خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا گیا ہے۔ یہ پچھلے یہ جو ٹینور گزرا ہے فیلڈ مارشل کا، اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے سپاٹ پہ نمبر 9 پہ تھا، وہاں سے سیدھا نمبر 1 پہ آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم معیشت کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، تو پاکستان کی تاریخ میں اس کا ریکارڈ بریکنگ جو ہے قرضے لیے گئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہم نے ایکسپیرینس نہیں کی ہیں، جو اس 4 سالہ ٹینور میں، اور ہمیں پتہ ہے استثنا لے لیا، ابھی 28 امینڈمنٹ جو ہے وہ نافذ ہونے لگی ہے۔ حالانکہ فیلڈ مارشل کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی بھی طاقت میں ہی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ صدر بن جائیں گے، ان کے پاس اختیارات اور زیادہ آ جائیں گے، اور ابھی وہ پیپلز پارٹی اور یہ جو 2 اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو تھوڑی دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے جو کہ جیل میں ہے، تو ہم اسے بھی دوبارہ جو ہے باہر لا سکتے ہیں۔ تو یہ اچھے بچوں کی طرح مانیں گے، فیلڈ مارشل کی بات مانیں گے، اور جس طرح فیلڈ مارشل کہیں گے اسی حساب سے یہ آگے چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ آج دوسرا دن ہے عید کا، ابھی آگے جو چیزیں ہیں جو نیکسٹ ویک ہے یہ اور زیادہ ابھی پولیٹیکل جو ہیپننگز ہیں اور زیادہ گرم ہوں گی۔ تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، تو اللہ حافظ۔